السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے بھائی آج مٹر پہ بات کریں گے۔ مٹر ایک سبزی ہے۔ مٹر ایک پھلی کے دانے ہیں جنہیں پکا کر بطور سالن پکایا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت اچھی سبزی ہے میرے بھائی۔ آج اس کے کھانے پہ بات کریں گے اور اس کے فوائد کیا ہیں اور اس کے نقصان کیا ہیں۔ میرے بھائی نمبر 1 پہ مٹر قبض کشا ہے۔ مٹر بھائی کھانے والا جو آدمی مٹر کا استعمال کرتا ہے، یہ دانے مٹر کے سبزی، میرے بھائی مٹر کھانے سے جسم کے اندر خون کا پیدا ہوتا ہے کثرت سے۔ جو آدمی کا جسم کمزور ہے اور مٹر کا استعمال کرنا، یہ جسم کے اندر خون کو پیدا کرتا ہے۔ میرے بھائی جسم کے اندر جتنی کمزوریاں ہیں، جسم میں لاغری ہے، کمزوری ہے، مٹر کھانے سے یہ جسم کی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ جن کے جسم کمزور ہیں ان کو مٹر کا استعمال کرنا چاہیے۔ میرے بھائی جو کہتے ہیں کہ ہم پتلے ہیں، کافی خوراک کھاتے ہیں، دبلے پتلے ہیں، ہم صحت مند اور موٹا ہونا چاہتے ہیں، تو ان بھائیوں کو چاہیے کہ مٹر کا استعمال کریں۔ جسم کو مٹر موٹا کرتا ہے، جسم کو پھلاؤ دیتا ہے۔ میرے بھائی مٹر جگر کو طاقت دیتا ہے۔ جو آپ کا جگر ہے، جن کے جگر کمزور ہیں، جگر خون پیدا نہیں کرتے، ان کو مٹر کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے۔ اور مٹر سینے کو اور آنتیوں کو نرم کرتا ہے۔ اس کے اندر یہ بھی بہت فائدہ ہے مٹر کو استعمال کرنے سے۔ مٹر میرے بھائی اعصاب کو طاقت دینے میں سب سے لاجواب یہ دعا ہے اور غذا ہے۔ اپنا علاج ہمیشہ غذاؤں سے کرنا چاہیے بجائے میڈیسن اور یہ چیزیں کھانے سے۔ یہ غذاؤں سے بہت بہترین علاج ہے میرے بھائی۔ اعصاب کمزور ہیں تو مٹر کھائیں، طاقت دے گا، اور یہ آپ کی غذا بھی ہے اور دعا بھی ہے۔ جو میرے بھائیوں کو قوت مردانہ کمزوری ہے، جو در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، پریشان ہیں، تو یہ قوت مردانہ کمزوری کو دور کر کے جسم میں میرے بھائی منی پیدا کرنے میں بے حد کامیاب دعا ہے یہ مٹر۔ منی کو یہ بہت کثرت سے پیدا کرتا ہے۔ اس کو زیادہ سے زیادہ میرے بھائی استعمال کریں۔ جو کہتے ہیں کہ منی پتلی ہے، ان کو چاہیے کہ مٹر کا استعمال کریں۔ یہ ایک ایسی سبزی ہے، ایسے یہ پھلی کے دانے ہیں جو منی کو گاڑھا کرتے ہیں، منی کو زیادہ سے زیادہ پیدا کرتے ہیں اور مردانہ قوت کو یہ بڑھاتے ہیں۔ جسم کے اندر معدنی ذرات کی کمی کو مٹر سے پورا کیا جا سکتا ہے میرے بھائی۔ مٹر ایک میرے بھائی ایسی چیز ہے کہ مٹر جلدی ہاضمہ نہیں ہوتے، یہ ذرا دیر سے ہاضمہ ہوتا ہے۔ اسی لیے مٹر کے ساتھ جب یہ مٹر کھایا جائے، اس کا سالن پکایا جائے، کھایا جائے، تو اس کے بعد کوئی نہ کوئی میٹھی چیز ضرور استعمال کرنی چاہیے۔ اور میرے بھائی نفقہ پیدا کرتا ہے، اسی لیے اسے دھنیا اور زیرے کے بغیر ہرگز استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ جب اس کا سالن بنایا جائے تو اس کے اندر دھنیا اور زیرہ لازماً استعمال کرنا چاہیے۔ اگر یہ استعمال نہیں کریں گے بجائے فائدے کے، یہ مٹر آپ کو نقصان دے گا۔ ایک اس کی بات یہ یاد رکھنا کہ مٹر کو استعمال بغیر دھنیا اور زیرہ کے استعمال کبھی نہ کرنا۔ ابھی تو گھروں میں پکایا جاتا ہے اور یہ نقصان دیتا ہے۔ جب اس کے اندر آپ دھنیا اور زیرہ ڈالیں گے تو یہ مٹر کا نقصان ختم ہوگا اور اس کے آپ فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہی چیز ہے کہ ہمیں سبزیوں کو جانتے نہیں ہیں یا پھلوں کو جانتے نہیں ہیں کہ ان کا طریقہ کار کیا ہے اور کس طرح ان کو پکایا جائے اور جو ان کے نقصان ہیں وہ ختم کیے جائیں اور جو فائدے ہیں وہ حاصل کیے جائیں۔ میرے بھائی اگر ان چیزوں کو ہم جان جائیں تو ہمارے گھر کے اندر بیماریاں
یہ جتنی پریشانی ہے یہ نہ ٹھہریں. ہمارا گھر کے اندر ہی علاج ہے، ہم اپنا علاج غذا سے کر سکتے ہیں. ہم نے غذاؤں کی طرف توجہ ہی نہیں دی، اس لیے ہر آئے دن بیماری، ہر آئے دن کوئی نہ کوئی نئی پریشانی، وہ وبا کی صورت میں ہو، بیماری کی حالت میں ہو، بخار کی حالت میں ہو، معدے کی حالت ہے، دماغی مسئلہ ہے، کوئی نہ کوئی جسم کے حصے کا ہمارا کمزور رہنا، بیمار رہنا. آئیے میرے محترم بھائیو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ کو علاج بالغذا سے آگاہ کرتے رہیں کہ آپ اپنا گھر میں علاج کس طرح کر سکتے ہیں اپنی ہی غذاؤں سے، جو آپ کے گھر کے اندر روزانہ یہ غذائیں تیار ہو رہے ہیں، آپ کھانے میں استعمال سبزیاں کر رہے ہیں یا پھل کر رہے ہیں، آپ ان کو ایک تو غذا کے طور استعمال کریں، ایک دعا کے طور استعمال کریں تاکہ آپ کو شفا بھی ملے اور آپ کی غذا بھی پوری ہو. سلام.